بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رٹنا منع ہے۔ سائنس تعلیمی یوٹیوب چینل، سائنس ویڈیو بیسڈ آن اسکول کریکولم ان اردو۔ مائکرو آرگنزم، خوردبینی جاندار۔ اس ویڈیو میں ہم خوردبینی جانداروں کے 5 گروہ بیکٹیریا، پروٹوزوا، کائی، پھپھون اور وائرس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ وائرس ایسے جاندار ہے جنہیں دیکھنے کے لیے ہمیں الیکٹرانک خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، جانداروں کی دنیا اور خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی اس سبق کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ خوردبینی جانداروں کو 2 گروہ، غیر واضح مرکزہ بردار خوردبینی جاندار اور واضح مرکزہ بردار خوردبینی جانداروں میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ زمین پر تمام جانداروں میں خوردبینی جانداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نباتات اور حیوانات سے بھی کئی گنا زیادہ۔ غیر واضح مرکزہ بردار خوردبینی جانداروں کو پروکیریوٹک آرگنزم بھی کہتے ہیں۔ ان جانداروں میں جینیاتی مادہ یا مرکزے کے اطراف جھلی نہیں ہوتی۔ غیر واضح مرکزہ بردار خوردبینی جانداروں میں بیکٹیریا کا شمار ہوتا ہے۔ بیکٹیریا یہ یک حلوی خوردبینی جاندار ہے جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی بے شمار بیکٹیریا اکٹھا ہو کر کالونی بناتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار جانداروں کو یوکیریوٹک آرگنزم بھی کہتے ہیں۔ ان جانداروں میں مرکزے کے اطراف جھلی ہوتی ہے جسے ہم میمبرین باؤنڈ نیوکلیس کہتے ہیں، یعنی مرکزہ جھلی سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ واضح مرکزہ بردار جانداروں میں ابتدائی حیوان، پروٹوزوا، پھپھون اور کائی کا شمار ہوتا ہے۔ یوکیریوٹک آرگنزم یا واضح مرکزہ بردار جانداروں کا جب آپ مشاہدہ کریں گے، یعنی ابتدائی حیوان، پروٹوزوا، پھپھون اور کائی کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو ان کے خلیات میں مرکزے آپ کو واضح طور پر نظر آئے گے، یعنی دیگر خلوی حیوانوں سے مرکزے صاف صاف دکھائی دیں گے۔ بیکٹیریا بھی خوردبینی جاندار ہے۔ ان کی جسامت 1 مائکرومیٹر سے 10 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ لیون ہاک نامی سائنسدان نے 1674 میں سب سے پہلے بیکٹیریا کی موجودگی کی معلومات دی۔ بیکٹیریا کا شمار یک خلوی جاندار میں ہوتا ہے۔ مختلف بیکٹیریا کی جسامت مختلف ہوتی ہے، کچھ گول، کچھ سلاخ نما، راڈ شیپ، کومے کی شکل کے ہوتے ہیں۔ حیاتیات کی وہ شاخ جس میں بیکٹیریا کا مطالعہ کیا جاتا ہے بیکٹیریولوجی کہلاتی ہے۔ عام حالات میں بیکٹیریا تقسیم دوئی کے عمل سے تولید کا عمل انجام دیتے ہیں، یعنی بیکٹیریا اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا جسامت 1 مائکرومیٹر سے 10 مائکرومیٹر تک۔ غیر واضح مرکزہ بردار خلیات ہوتے ہیں۔ خلیے میں مرکزہ اور جھلی دار حیوان سے نہیں ہوتے، یک خلوی ہوتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی بے شمار بیکٹیریا اکٹھا ہو کر کالونی بناتے ہیں۔
تولید کا عمل اکثر تقسیم دوئی کے ذریعے انجام پاتا ہے، یعنی ایک جاندار منقسم ہو کر دو جاندار بناتا ہے۔ سازگار حالات میں یہ 20 منٹ میں اپنی تعداد کا دگنا۔ اعادہ بیکٹیریا۔ سوال: دیے ہوئے بیانات صحیح ہے یا غلط؟ شناخت کیجیے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ الف: لیکٹوبیسیلائی ایک نقصان دہ بیکٹیریا ہے۔ جواب: غلط۔ وضاحت: لیکٹوبیسیلائی دہی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ مند بیکٹیریا ہے۔ اگر یہ نقصان دہ بیکٹیریا ہوتا تو ہم دہی کو غذا کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ ب: ٹومیٹو ویلٹ بیکٹیریا سے لاحق ہونے والا مرض ہے۔ جواب: غلط۔ وضاحت: ٹومیٹو ویلٹ وائرس، ان سے نباتات کو مرض لاحق ہوتا ہے، یعنی یہ وائرس سے ہونے والا مرض ہے۔ ان کی جسامت 200 مائکرو میٹر تک ہوتی ہے۔ مٹی، میٹھے پانی اور سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ واضح مرکزہ اور یک خلوی ہوتے ہیں۔ پیرامیشیم یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، گندے پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ امیبا ہسٹولیٹیکا پیچش کا سبب بنتا ہے۔ یوگلینا خود کفیل جاندار ہوتے ہیں۔ پلازموڈیم وائیویکس ملیریا کا سبب بنتے ہیں۔ مختلف پروٹوزوا ابتدائی حیوانات نقل و حرکت کے طریقے، خلوی ساخت اور تغذیے کے طریقے ان میں مختلف ہوتے ہیں۔ ابتدائی حیوان پروٹوزوا۔ پروٹوزوا کو ابتدائی حیوان مانا گیا ہے۔ یہ ادنیٰ درجے کے جاندار ہوتے ہیں، یعنی ادنیٰ درجے کے حیوان ہوتے ہیں۔ مٹی، میٹھے پانی اور سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں واضح مرکزہ ہوتا ہے اور یک خلوی ہوتے ہیں۔ مختلف پروٹوزوا میں خلوی ساخت، نقل حرکت اور تغذیے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تولید کا عمل تقسیم دوئی کے طریقے سے ہوتا ہے۔ مثالیں ان کی: امیبا، پیرامیشیم، یہ گندے پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اینٹا امیبا ہسٹولیٹیکا پیچش کا سبب بنتا ہے۔ پلازموڈیم وائیویکس ملیریا کا سبب بنتا ہے۔ یوگلینا خود کفیل ہوتا ہے۔ اس میں سبز معائنہ پایا جاتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنی غذا خود تیار کرتا ہے۔ اعادہ ابتدائی حیوان پروٹوزوا۔ سوال: دیے ہوئے بیانات صحیح ہے یا غلط؟ شناخت کیجیے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ الف: پیچش پلازموڈیم کے ذریعے لاحق ہوتی ہے۔ جواب: غلط۔ پیچش امیبا ہسٹولیٹیکا کے ذریعے لاحق ہوتی ہے۔ سوال: ابتدائی حیوان یعنی پروٹوزوا اس جماعت کے جانداروں کی دو خصوصیات لکھیے۔ جواب: مختلف پروٹوزوا ابتدائی حیوانات میں خلوی ساخت، نقل حرکت اور تغذیے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تولید تقسیم دوئی یعنی بائنری فیژن کے طریقے سے ہوتی ہے۔ سوال: پروٹوزوا کی دو مثالیں لکھیے۔ جواب: امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا، پلازموڈیم وغیرہ پروٹوزوا
اس جماعت کی جانداروں کی مثالیں ہیں: فنگائے، اس کی جسامت 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے، سڑے گلے مادوں اور مردہ اجسام پر پائی جاتی ہے، گند خور ہوتی ہے۔ مشروم جیسی پھپھون آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوگی۔ واضح مرکزہ بردار یک حلوی ہوتی ہے، کچھ قسمیں سادہ آنکھ سے نظر آتی ہے۔ مثال: خمیر، مشروم، کینڈیڈا وغیرہ۔ گند خور ہونے کی وجہ سے اپنی غذا سڑے گلے مادوں سے حاصل کرتی ہے۔ لائکن بھی پھپھون کی ایک مثال ہے۔ پھپھون، فنگائے، جسامت 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک، سڑے گلے مادوں اور مردہ اجسام پر پائی جاتی ہے۔ ان میں واضح مرکزہ ہوتا ہے۔ ان کی کچھ قسمیں خوردبینی ہوتی ہے اور کچھ سادہ آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ مثالیں: خمیر، ایسٹ، مشروم، کینڈیڈا وغیرہ۔ اعادہ: پھپھون۔ سوال: پھپھون میں تغذیہ کس طرح ہوتا ہے؟ جواب: گند خور ہوتی ہے، سڑے گلے مادوں اور مردہ اجسام سے اور کاربنی مادوں سے غذا حاصل کرتی ہے۔ پھپھون کی کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ مثالیں: خمیر، ایسٹ، مشروم، کینڈیڈا وغیرہ۔ سوال: دیے ہوئے بیانات صحیح ہے یا غلط شناخت کیجیے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ الف: پھپھون کی خلوی دیوار کائٹن کی بنی ہوتی ہے۔ جواب: پھپھون کی خلوی دیوار کائٹن نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوتی ہے، انگریزی میں اسے الگی کہتے ہیں۔ کائی ادنا نباتات کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ سرخ، سبز اور بھورے رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی جسامت 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ پانی میں نشوونما پاتی ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ یہ خشکی اور نم جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے۔ سبز معائنے کی مدد سے شعاعی ترکیب کا عمل انجام دیتی ہے۔ کائی کی کچھ قسمیں یک حلوی اور کچھ کثیر حلوی ہوتی ہے۔ انہیں ہم کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال: کلوریلا، کلیمیڈوموناس وغیرہ۔ کائی، جسامت 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک، پانی میں نشوونما پاتی ہے۔ خشکی اور نم جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں واضح مرکزہ ہوتا ہے، خود کفیل ہوتی ہے، یعنی اپنی غذا خود تیار کرتی ہے شعاعی ترکیب کے عمل کے نتیجے میں۔ ان کی کچھ قسمیں یک حلوی ہوتی ہے اور کچھ کثیر حلوی ہوتی ہے۔ انہیں ہم سادہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثالیں: اسپائروگائرا، کلوریلا، کلیمیڈوموناس۔ خوردبین سے مشاہدہ کی گئی کائی کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اعادہ: سوال: پہچانیے میں کون ہوں؟ الف: میں خلیے میں موجود سبز معائنے کی مدد سے شعاعی ترکیب کا فعل انجام دیتی ہوں۔ جواب: کائی۔ سوال: کائی کی کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ مثالیں: اسپائروگائرا، کلوریلا، کلیمیڈوموناس۔ وائرس کا شمار مہین ترین خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ساخت نہایت ہی سادہ ہوتی ہے۔ انہیں فقط الیکٹران خوردبین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ چند وائرس سلاخ کی شکل کے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کچھ وائرس کا سر اور دم ہوتی ہے۔
ہر خلیہ ایک فیکٹری کی مانند ہوتا ہے جو مسلسل پروٹین تیار کرتا رہتا ہے۔ جینیاتی مادہ ڈی این اے خلیے کے ہر فعل پر قابو رکھتا ہے، یعنی پروٹین کی تیاری کے احکامات ڈی این اے سے آتے ہیں۔ وائرس کا اپنا جینیاتی مادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے ڈی این اے کو نقل کرنے کا نظام نہیں ہوتا، اس لیے وائرس تولید کے لیے میزبان کے خلیے کے ڈی این اے نقل کرنے کا نظام استعمال کرتا ہے۔ وائرس اپنے جینیاتی مادے ڈی این اے یا آر این اے کو میزبان کے خلیے میں داخل کر کے میزبان کے پروٹین تیار کرنے کے نظام پر قبضہ کر لیتا ہے، اور یہ وائرس زدہ خلیہ نئے وائرس پیدا کرنے کی بنیاد بنتا ہے۔ اس طرح جاندار کے جسم میں موجود خلیہ ہی ہزاروں وائرس پیدا کرتا ہے۔ وائرس کا شمار مہین ترین خوردبینی جانداروں میں ہوتا ہے۔ وائرس جسامت 10 نینو میٹر سے 100 نینو میٹر تک۔ وائرس کی ساخت سادہ ہوتی ہے۔ جینیاتی مادہ ڈی این اے یا آر این اے کے اطراف پروٹین کا غلاف ہوتا ہے۔ وائرس کو عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ نباتات اور حیوانات کو مختلف امراض لاحق کرتے ہیں۔ یہ جانداروں کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتے ہیں۔ ان کے خلیات کا استعمال کر کے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں۔ میزبان خلیے کو ختم کر کے یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر نئے خلیے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثالیں پولیو وائرس انسان میں، پیکورنا وائرس چوپائے۔ وائرس میں موجود جینیاتی مادے کی بنیاد پر وائرس 2 طرح کے ہوتے ہیں: ڈی این اے وائرس یا آر این اے وائرس۔ اگر جینیاتی مادہ ڈی این اے ہو تو وائرس ڈی این اے وائرس کہلاتے ہیں، اور اگر جینیاتی مادہ آر این اے ہو یعنی رائبوز نیوکلک ایسڈ تو وائرس آر این اے وائرس کہلاتے ہیں۔ سوال: وائرس کی کوئی 4 خصوصیات لکھیے۔ جواب: وائرس کو عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ نباتات اور حیوانات کو مختلف امراض لاحق کرتے ہیں۔ یہ جانداروں کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتے ہیں۔ ان کے خلیات کا استعمال کر کے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں۔ میزبان خلیے کو ختم کر کے یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر نئے خلیے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 4. وائرس نہایت مہین ہوتے ہیں۔ انہیں صرف الیکٹران خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال: وائرس کی مثالیں لکھیے۔ مثالیں: پولیو وائرس انسان میں، پیکورنا وائرس چوپائے، ٹومیٹو وِلٹ وائرس نباتات، بیکٹیریوفاس وائرس بیکٹیریا۔ عزیز طلبہ، رابرٹ وٹیکر نے مختلف خصوصیات کی بنیاد پر جانداروں کی 5 اقلیم میں درجہ بندی کی تھی۔ اس کی بنیاد پر آپ کو یہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ 5 اقلیمی نظام پر منحصر مندرجہ ذیل خاکہ مکمل کر کے لکھیے۔ جزاک اللہ۔